ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے ان گنت لا تعداد بے حد حساب و کتاب درود و سلام ہوں امام الموحدین سید المرسلین حبیب کبریا سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ گزر چکا اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر نہ کوئی اضافی طور پر فضیلت کی کوئی بات ہے اور نہ اس کے بارے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر یا جاہلیت کے اندر جو چیزیں معروف تھیں ان کی کوئی حقیقت ہے۔ کچھ لوگ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کہتے یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس مہینے کے اندر وہ کوئی سفر نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی اہم کام نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ یہ تھا سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو انہی کی راہ پر چلتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں اور اس پر من گڑت روایات بھی پیش کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ وہ ہے جس میں اتنی ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ بیماریوں کا نزول ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ الغرض نتیجہ یہی نکلتا ہے جو نظریہ جاہلیت کے دور کے مشرکین کا تھا، توہمات جو ان کے اندر موجود تھے، دور نبوی سے دوری کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر اور جہالت کی بنیاد پر آج ہمارے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توہمات کا بھی شکار ہے اور اسی طریقے سے ان توہمات میں سے سفر کے مہینے کے ساتھ خصوصاً ان کے توہمات جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، بلائیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کئی نسخے بھی ایجاد کر دیے کہ سفر کے آخری بدھ کو یہ کرو تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ چیز پڑھ کے جناب پانی میں پی لو تو یہ بلائیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہر ایک نے نسخے بھی ایجاد کر لیے سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے اور اس سفر کو اسی طریقے سے منحوس سمجھنے سے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس کا قیمتی متاع یہ عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر یہ واضح چیز موجود ہے، انسان کے نفع کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز تعلق نہیں رکھتی۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہستی اللہ نے ایسی پیدا نہیں فرمائی جو انسانوں کے نفع کی مالک ہو، ان کا نقصان اس کے اختیار میں ہو، یہ سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو جب یہ عقیدہ انسانوں کے ذہن کے اندر مضبوط ہو جائے گا، ایک مسلم اس عقیدے کے اوپر پختہ ہو جائے گا، تو پھر اسے کوئی توہمات جو ہیں وہ پریشان نہیں کریں گے، نہ وہ ان کے اوہام کے پیچھے بھاگے گا، بلکہ وہ کتاب و سنت کی رہنمائی ہر معاملے کے اندر لے گا، کیونکہ اس کا نظریہ ہے میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، نفع پہنچانا چاہے تو اسی کے اختیار میں، نقصان دینا چاہے تو وہی مالک، وہی مختار ہے، کوئی اور اس کا دیا ہوا نفع موڑ نہیں سکتا، اس کا پہنچایا ہوا نقصان ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ، اور قرآن مجید کے اندر اس نظریہ کو، اس عقیدہ کو کہ نفع نقصان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے ایک نہیں 10 آیات میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 76 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کا رد کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔
کہہ دو کہ تم اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع کے بھی مالک نہیں، تمہارے نقصان کے بھی مالک نہیں۔ انہوں نے جتنی ہستیوں کی پوجا پاٹ شروع کی ہوئی تھی ان کے نظریات کے مطابق یہ نفع پہنچاتی ہیں، یہ نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن اللہ نے واضح طور پہ فرمایا یہ نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے، عبادت اس کی جاتی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہو، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عبادت کرنے کا کس کا حکم دیا ہے؟ صرف اللہ کا۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا، آپ قرآن مجید اٹھائیں، ترجمہ پڑھیں، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو مت پکارو، ما لا ينفعک، وہ ہستیاں جو تمہیں نفع نہیں دے سکتی، ولا یضرک، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، انہیں مت پکارو۔ اب بتائیے مجھے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک ہے؟ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے علاوہ نہیں پکارنا ان ہستیوں کو جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کر دیا، ایسی ہستی کو پکار دی جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک کیسا ظلم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی دھرتی میں سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہی نظریہ دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے اسے ہٹانے والا سوائے اللہ مالک کے کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ اگر خیر کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی موڑنے والا، اللہ نفع دے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ نقصان دے کوئی ٹالنے والا۔ اللہ کے دیے نقصان کو کون موڑ سکتا ہے؟ اللہ کے پہنچائے ہوئے نفع کو کون ختم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ اختیار میرے مالک کے پاس ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو دے کوئی روک نہیں سکتا، تو روک کے کوئی دے سکتا نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں تو اس کے غلط نظریات، الٹے نظریات ہیں، اللہ کے بارے میں کہہ دیتے لیکن اپنی بنائی ہوئی ہستیوں کے بارے میں نہیں کہتے۔ اپنی بنائی ہوئی ہستیوں کا بڑا خوف ہوتا ہے نقصان پہنچا دینے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2516 ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ، آپ نے یہ حدیث کی بات سنی ہوئی ہے، وَعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کر لو اس بات کا، دل کے اندر بٹھا لو اس بات کو، سیکھ لو اس بات کو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت کے اتقیاء، امت کے زہاد، امت کے عبادت گزار اولیاء اللہ، جتنے بھی لوگ ہیں اچھے برے کوئی بھی ہے، پوری امت مل کر اگر تمہیں نفع دینا چاہے، کوئی نفع پہنچا سکتا؟ نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب اللہ نے نفع لکھ دیا، وہی نفع ملے گا۔ کسی اور کے بعد جاننے سے، کہیں اور ماتھا ٹیکنے سے، کہیں اور کا دھاگا باندھنے سے نفع میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، نفع دینے والا وہ ہے۔ پھر فرمایا اگر ساری امت مل کر تمہیں ضرر دینا چاہے، ضرر بھی نہیں پہنچا سکتی، صرف وہی ضرر پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اب ان الامہ میں سارے آگے کے نہیں آگے؟ سارے آگے کے نہیں آگے؟ سب کے سب مل کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ نتیجہ یہ نکلا نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو عقائد کی کمزوریوں، نظریات کی کمزوریوں میں سے توہم پرستی بہت ہی بڑی کمزوری ہے۔
ہمارے ہاں گھر بہترین بنا کے چھت کے اوپر کالی ہنڈیاں لگا دیتے ہیں، کیوں؟ یہ نظر بد سے بچائے گی۔ اس کو کس نے نفع نقصان کا مالک بنا دیا؟ اگر نظر بد سے کوئی نقصان ہو رہا ہے، وہ ہنڈیا کے اندر پاور ہے نظر بد کو موڑنے کی؟ ہے؟ کالی ہنڈیا کیا کرے گی؟ انہوں نے بت تراش کے انہیں نفع نقصان کا مالک بنایا، وہ ہندو ٹھہرے، آگ کی پرستش کر کے مجوسی ٹھہرے، دیگر اقوام و ملل اپنے اپنے معبودوں کی عبادت کر کے نفع نقصان کا مالک سمجھ کے غیر مسلم ٹھہرے، یہ مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہے، سب کچھ کہلوائے، یہ کالی ہنڈیا کو اوپر رکھ کے کیا نظریہ دے رہا ہے کہ کالی ہنڈیا کا مصیبتیں موڑے گی، پریشانیاں ڈالے گی، نظر بد کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ایسا سسٹم ہے کہ وہ اس کو موڑ دے گی۔ یہ کیا نظریہ؟ توہم پرستی ہے۔ کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کالی ہنڈیا جو ہے وہ چھت پہ رکھ لو، بچے کے ماتھے پہ کالا ٹیکا لگا دو تو نظر نہیں لگتی، کہا ہے؟ یہ توہم کس نے ڈالا؟ یہ توہمات ہیں، یہ عقائد کی کمزوری کا سبب ہے، انسان کے نظریات کو یہ کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح گاڑی خریدی، اچھی گاڑی، بہترین گاڑی، خوبصورت گاڑی، نیچے جوتا لٹکا دیا، نیچے جوتا لٹکا دیا، کیوں لٹکایا بھائی؟ نظر نہیں لگتی۔ کچھ حضرات نے گاڑیوں کی فرنٹ سکرین پہ کچھ حضرات کی تصاویر لگائی ہوئی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کی تصویر بڑا لگی ہو، وہ خود گاڑی میں بھی بیٹھا ہو تو اگر ایکسیڈنٹ ہونا ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے نہیں سنا کتنے ہی ہمارے گدی نشینوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، وہ خود گاڑی میں موجود پر نفس نفیس ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ یہ تو اللہ کی مرضی۔ تو یہاں کہتے تصویر لگی ہو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، گاڑی کے نیچے کالا جوتا لٹکا دیں گے یا کوئی بھی جوتا لٹکا دیں گے تو نظر بد نہیں لگے گی۔ جب آپ اپنے بچے کو اٹھا کے لاتے حضرت صاحب دم ڈال دیں شاید نظر لگ گئی ہے، تو بچے کے تو پاؤں میں جوتے پہنے ہوتے اسے کیوں نظر لگی؟ اور جوتا نظر بد کو موڑنے والا نہیں ہے۔ گاڑی سے قیمتی تو آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ خود ہیں، آپ کی قیمتی جان ہے۔ آپ ذرا جوتوں کا ہار بنا کے لگا دیں گلے میں، نظر نہیں لگے گی۔ بناتے ہیں، بنائیں گے کالی ہنڈیا، یہ توہمات، جوتوں کو لٹکا کے کچھ حضرات اپنی انگلیوں کے اندر جناب انگوٹھی کے اندر یہ نگینہ جڑوا لیتے، فیروزہ کیا جی؟ جادو اثر نہیں کرے گا، کیوں؟ فیروزے کا جادو تایا لگتا ہے، اثر نہیں کرے گا۔ فیروزے کا جادو کے ساتھ کیا تعلق؟ کوئی بیماری نہیں آئے گی، فیروزہ لگا ہوا ہے، مطلب کیا یہ بیماری ٹالنے والا ہے نگینہ؟ کیا یہ مصیبت دور کرنے والا ہے؟ کیا یہ جادو کے لیے روک تھام کا سبب ہے؟ ایک پتھر پہ اعتقاد بنا کے بیٹھ گئے، یہ توہمات ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک حقیقی کون ہے؟ یہ فیروزہ کچھ بھی کر سکتا نہیں، اور یہ تو منسوب بھی ابو لولو فیروز اس مجوسی لائن کی طرف ہے جس نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا خنجر مار کے۔ وہ الگ بات ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال اسی طریقے کے ساتھ یہ نگینے جڑوا لینا، کالی ربڑ باندھ لینا، آج کل نوجوانوں کے اندر تو یہ چیز بہت ہے، جس کو دیکھو یہ دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ بخار نہیں آتا، پھر بخار تھا اس لیے باندھا تھا، بخار نہیں آئے گا۔ کالا دھاگا بخار کا کام کرتا ہے۔ دھاگے باندھے ہوئے ہیں، پاؤں کے ساتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، بازو کے ساتھ بھی باندھے ہوئے، گلے میں بھی باندھے ہوئے، نگینے جڑوائے ہوئے، جوتے لٹکائے ہوئے، ہنڈیا اوپر چھت کے رکھی ہوئی، اور انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہندو بت پرستی جو کرتا ہے یہ شرک ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3005 ہے، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاصد بھیجا۔ قاصد کو کیا پیغام دے کے بھیجا؟ سن لیجئے، فرمایا لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، جاؤ پورے قافلے کے اندر نظر دوڑاؤ، کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت ہو، کوئی ایسا پٹا ہو، کوئی ایسا دھاگا باندھا ہوا ہو، کوئی ہار ایسا لٹکایا ہوا ہو جس کے بارے میں لوگوں کے توہمات تھے، لوگوں کے نظریات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الا قطعت، اسے کاٹ دیا جائے۔ امام مالک علیہ الرحمہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے،
اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو گلے کے اندر وہ قلادہ ڈالا کرتے تھے اونٹوں کے، وہ اس لیے ڈالا کرتے تھے کہ اونٹ کو کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو آج وہ اونٹوں کے گلے میں قلادے ڈالیں، نظر نہیں لگے گی، پیغمبر قاصد بیچ کے کٹوا دیں، کاٹ ڈالو ہر اونٹ کی گلی سے وہ رسی، گلے سے وہ رسی، وہ قلادہ جسے لوگ نظریات توہمات کے ساتھ باندھتے ہیں، آج ہم نے تو اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالا ہوا، ڈالا ہو کہ نہیں ڈالا ہوا؟ اپنے بچوں کے بازوؤں سے باندھا ہوا ہے، پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، نظر نہیں لگے گی۔ وہی توہمات ہیں، وہی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نفع نقصان اللہ کے علاوہ کسی دھاگے اور کسی اور منکے کے اندر موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 میں قوم سمود نے حضرت ہود علیہ السلام سے کیا کہا تھا جب انہوں نے دعوت توحید دی؟ انہوں نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض الہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں تمہیں ہمارے معبودوں نے پاگل بنا دیا ہے، یعنی معبودوں سے ڈرا رہے ہیں۔ کس سے؟ بتوں سے۔ آج ہمارے بھی ڈراتے ہیں، درختوں سے ڈراتے ہیں، قبروں سے ڈراتے ہیں، جھنڈوں سے ڈراتے ہیں، کالے داغوں سے ڈراتے ہیں۔ اس کو کاٹا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس درخت کی ٹہنی کاٹی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، بازو ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ڈر ہے کہ نہیں؟ خوف ہے کہ نہیں؟ ایک ایک پتے سے ڈرتے ہیں، ایک ایک جھنڈے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے معبود پاگل بنا دیں گے، معبود کر سکتے، کرنی والے ہیں بڑے۔ اور یہی نظریہ پہلی جاہل قوموں کا ہی نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2380 ہے، غمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑی لمبی روایت۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے پاس جا کر دعوت توحید دیتے ہوئے شرک کی تردید میں کہنے لگے بئست اللات والعزى، لات کا بیڑا غرق ہو جائے، عزا بیکار ہو جائے، برا ہے یہ تو اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اتق الجذام اتق البرص مہ یا غمام، زمام رک جا، برس سے ڈر، جزام بیماری سے ڈر، اتق الجنون، اور پاگل پنے سے ڈر۔ وہ بت کے بارے میں، لات کے بارے میں کہہ رہا ہے، عزا کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو جو لات اور عزا جو ہے پاگل کر دیں گے۔ سیدہ ذنیرہ رضی اللہ عنہا، امام ابو نعیم الاصبہانی نے معرفت الاصحاب کے اندر یہ روایت ذکر کی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا اتفاقی طور پہ ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ تو قوم نے کیا کہا؟ یہ لات و عزا نے اس کو اندھا کر دیا۔ توہمات ہیں، دنیا کہتی ہے اندھا کر سکتی ہے، دنیا بصارت دے سکتی ہے، یہ ان کے نظریات ہے، مسلمانوں کے نظریات نہیں ہے۔ حضرت زمان بن ثعلبہ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا، جو مسند احمد کی روایت پڑھی، کہ تم لات عزا کی بات کرتے ہو، لا ينفعان ولا يضران، نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ کیوں؟ زمام ابھی ملاقات کر کے آئے، ابھی کلمہ پڑھ کے آئے، ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، انہیں یہ بات پختہ ہو گئی ذہن کے اندر کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک۔ آج مسلمان ہوئے 10 سال، 30 40 50 60 سال گزر گئے، پیدا ہی مسلمان ہوئے، گھر بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن ہمارے نظریات پختہ، اس کو ابھی چند گھڑیاں ہوئے اسلام قبول کیے، پہلا دن مسلمان ہوئے، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، عقیدہ کتنا پختہ ہے، لا لات عزا کچھ نہیں کر سکتے، دنیا جو کہتی ہے وہ کہتی رہے۔ اور ہمارے لوگ اتفاقی حادثات پر بھی توہمات بنا لیتے ہیں۔ ذرا سا اب کئی لوگ آتے ہیں ایسے، کئی لوگ اس دور میں کئی لوگ موجود ہوں گے، آپ کی بات نہیں کرتا، کئی لوگ اس دور کے اندر موجود ہیں، جب ہم ان کو تلقین کرتے ہیں حضرت نماز پڑھا کرو، کہتے جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے میں نماز پڑھنے لگوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ یہ نظریات مسلمان کہنے والوں کے، یقین جانیے، میں مسجد میں جاؤں میرا دم گھٹنے لگتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ دین کے باقی امور میں بھی، قرآن میں بھی، باقی کئی تلاوت قرآن ہو، ذکر اذکار، کوئی بھی بات کریں آپ، کہتے ہیں جب میں ویسے ہوتا ہوں صحیح ہوتا ہوں، جب یہ کام کرتا ہوں تو مجھے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ کنارے کے اوپر عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں خیر مل جائے مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی آزمائش آ جائے اپنی ایڑیوں کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، اگر مسجد جائیں ادھر سے آمدن زیادہ ہو جائے کہتے ہیں ہاں مسجد جانا ٹھیک ہے، مسجد جائیں تھوڑا سا نقصان اتفاقی، یہ نہیں مسجد کی جانے کی وجہ سے ہوا، اتفاقی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مسجد میں جانے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اتفاقیات سے۔ تو یہ آیت کریمہ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 4742، سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کان الرجل یقدم المدینہ، ایک آدمی مدینہ کے اندر آتا، مدینہ میں اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آتا، آ کر اس کے بعد اتفاقی طور پر اگر اس کا بیٹا پیدا ہوتا، اگر اس کا بچہ بیٹا پیدا ہوتا، کہتا ہے ہذا دین صالح، بڑا اچھا دین ہے، میں اسلام قبول کیا ادھر مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اور اگر اس کی گھوڑی بچہ جنتی یعنی گھوڑا، وہ کہتا بڑا اچھا دین ہے، میں نے اسلام قبول کیا مجھے اللہ نے اچھا مال دے دیا، بیٹا بھی مل گیا اور آج بھی مل گئی۔ اگر یہی آدمی اس طرح کا کوئی آدمی بچی پیدا ہو جائے، آج کے معاشرے کے اندر بھی بچی کو آر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ یہ کس کے نظریات؟ پیغمبر کے نہیں، یہ مشرکین مکہ کے نظریات ہیں اور اس سے پہلی اقوام کے نظریات جاہلیت کے۔ بچی پیدا ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بچی پیدا ہو جائے یا گھوڑی بچہ نہ جنم دے، بچی جنم دے یعنی گھوڑی، تو کہتے ہیں ہذا دین سوء، یہ برا دین ہے بھائی، جب میں نے اسلام کیا تو قبول کیا مجھے بیٹی ملی، مطلب دین اچھا نہیں ہے، یعنی اپنا کوئی اتفاقی طور پہ، حالانکہ یہ نقصان بھی نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، کوئی نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے اتفاقی حادثے کو وہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیتے، میں نے یہ کیا تب ایسے ہوا، یوں نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا۔ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جب کوئی کام کرو تو یہ نہ کہا کرو اگر یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ یہ لفظ لو اگر جو ہے نا یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیطان جب دروازہ کھل جائے اندر گھس جائے، اندر گھسنے کے بعد پھر وہ آپ کے نظریات کا عقائد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 7211 ہے، ایک عربی دیہاتی قسم کا آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بیعت لے لی، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسے اسے بخار ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، بخار کا کوئی نہ کوئی دن تو ہوتا ہی ہے، جب انسان کو بخار ہو آج ہو جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے، پرسوں کسی بھی دن ہو سکتا ہے نا۔ اب اس نے اس کو اس کے ساتھ ملا لیا، جاہل تھا، ہدایت مقدر میں نہیں تھی، اس نے اس بخار کو اسلام کے ساتھ ملا لیا۔ ہمارے توہمات اس طرح کے ہیں، ہمارے لوگوں کے توہمات اس طرح کے ہیں۔ کاروبار میں اگر کوئی نقصان آ جائے نا، کہتے ہیں بیٹے کی شادی جب سے کرائیے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو تمہاری دلہن تھوڑی کاروبار کے ٹھیے میں بیٹھی ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا، جب سے وہ آئی ہے، جب سے میں نے یہ کام کیا ہے فلاں نقصان ہو رہا ہے، جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے یہ نقصان ہو رہا ہے، مطلب اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کئی جاہل لوگ عجیب عجیب قسم کے نظریات رکھتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بھی ویسا ہی تھا، یہ آیا اسلام قبول کیا، کچھ عرصے بعد بخار آ گیا، بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، بخار تھا اس کو، آگے کرنے لگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اقلنی بیعتی، میری بیعت واپس کرو۔ آپ نے انکار کر دیا، بیعت توڑ رہا ہے، بیعت توڑنے کا مقصد مرتد ہونا، اسلام چھوڑنا۔ پھر کہنے لگا اقلنی بیعتی، اللہ کے بھی بیعت توڑتا ہوں، میری بیعت واپس۔ اللہ کے رسول نے انکار کیا تیسری مرتبہ، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المدینہ کالکیر تنفی خبثھا، یہ مدینہ لوہے کی بھٹی کی طرح ہے، میل کچیل خباثت والی لگی ہوئی چیزیں جو ہے وہ اتار کے باہر پھینک دیتا ہے، جوہر خالص کو خالص کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور گندگی کی ملاوٹ ہونے دیتا۔ یہ مدینہ ہے، وہ مدینہ کے اندر آیا، اندر وہی نظریات تھے، وہی توہمات تھی، وہی عقائد تھے، بظاہر اسلام قبول کیا بھی، جیسے ہی بخار ہوا اس نے اسلام کے ساتھ ملا لیا۔ دیکھو مسلمان ہوا ہوں تو بخار ہوا ہے، لہٰذا یہ اسلام چھوڑ دوں ورنہ بیمار ہو جاؤں گا۔
یہ نظریات مشرکین مکہ کے تھے، یہ مسلمانوں کے نہیں۔ اور مشرکین مکہ کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا پورے کے پورے مذہب کی عمارت توہمات کے اوپر ہے، پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ یہی بات آج کے اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں اور انہوں نے کدھر منسوب کی ہوئی ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب جب سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، ہمارے یہاں کتنے توہمات ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہاں پر بھی توہمات تھے۔ وہاں کیا تھا؟ اللہ اکبر، کہتے تھے کوئی بچہ پیدا ہو اچھا عظیم آدمی تب سورج گرہن لگتا ہے، کوئی مر جائے تب سورج گرہن لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس 1043 نمبر روایت صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا سورج اور چاند آیتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں، دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں دو، اور لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات، کسی کی زندگی یا کسی کی موت کے سبب انہیں گرہن نہیں لگتا۔ اللہ اپنے بندوں کو سورج گرہن کر کے، چاند گرہن کر کے کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ یہ کسی کی موت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2229 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تارا ٹوٹا، ستارہ ٹوٹ جائے تو آپ کے یہاں کتنے نظریات ہیں، کتنے توہمات ہیں۔ تو ٹوٹا تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا تم اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول ہے۔ کہتا نہیں پہلے کیا کہتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول ہم کہتے تھے مات رجل عظیم، آج کوئی بڑا آدمی مر گیا تب تارا ٹوٹا، یا ہم کہتے تھے ولد اللیلہ رجل عظیم، آج کی رات کوئی عظیمی شخصیت کی پیدائش ہوئی ہے تبھی یہ تارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی، کہا ایسے نہیں ہوتا، یہ توہمات تھے ان لوگوں کے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے توہمات موجود ہیں جو ان کے اندر موجود تھے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ہمارے ہاں جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود کے پاس لوہا رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کیوں جی، کیا خیال ہے، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ لوہا رکھتے ہیں؟ آپ کے علاقے کے اندر یہ رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کے اندر یہ رواج موجود ہے، لوہا نو مولود کے سرانے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ پوچھو کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں سیب نہیں آتا، سایہ نہیں آتا، مصیبت نہیں آتی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور بھی باتیں کرتے ہوں گے، یہ نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز کہاں سے چلی؟ یہ مشرکین مکہ سے چلی۔ قرآن حدیث نے ہمیں بتایا ہے نو مولود کے بعد چھری رکھ دو، لوہا رکھو۔ کہا ہم کیوں رکھتے ہیں؟ نہ قرآن کی آیت میں موجود، نہ حدیث میں موجود۔ شیطان نے ان نظریات کو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں توہمات کی صورت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ جہاں کتابیں بھری پڑی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے عقائد نظریات سے، اس کی طرف التفات ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ لیکن جو توہمات ہیں، نہ کسی کتاب نے، نہ کسی امام نے بتائے، نہ کسی محدث نے بتائے، اپنے آپ کہاں سے آ گئے؟ اب الادب المفرد، امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کی حدیث نمبر 915 ہے، اس کے اندر روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گھر میں گئی تو وہاں دیکھا بچہ نیا نیا پیدا ہوا تھا تو چھری رکھی ہوئی ہے سرانے کے نیچے۔ کس کے؟ اس دور کے کسی آدمی کے گھر میں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نو مولود کے سر پہ ہم رکھتے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسے ناپسند کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں۔ جو بات حضرت رسول اللہ کو پسند نہیں، آج ہمارے معاشرے کے رگ و ریشہ میں رچ بس چکی ہے اور پیچھے کوئی دلیل موجود۔ یہ توہمات ہے، یہ بیڑا غرق کرتے ہیں انسان کے نظریات کا۔ اسی طرح ماہ سفر کے حوالے سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کئیوں نے تو کتابیں لکھ ماری سفر کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جامع صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر۔ لا عدوى، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ ایک انسان کی قوت مدافعت کمزور ہے، جراثیم اس کے اوپر حملہ کرتے، الگ بات ہے، کوئی چھوت اچھا تو چھوت والی بات نہیں ہے۔ ولا طیرہ، بری فعل کوئی چیز نہیں، بدشگونی کچھ بھی نہیں، برا فعل بدشگونی کچھ بھی نہیں۔
وہ کرتے کبوتر اڑاتے، پرندہ اڑاتے، دائیں مڑ جائے تو کام کرتے، بائیں مڑ جائے تو نہیں کرتے، تیر پھینکتے، اس طرح کے اور ان کے کئی طریقہ کار تھے۔ آج تو طریقہ کار چینج ہوئے، تو طوطے سے خط نکلواتے ہیں، کوئی دت شناسی کرواتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، کوئی استخارے کے نام سے لوگوں سے پیسے لٹواتے ہیں۔ حالانکہ استخارے کا مضمون طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے، جو بندے نے خود کرنا ہوتا ہے، کسی سے کروانا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس نے بتانا ہوتا ہے مستقبل کی کسی خبر کو۔ یہاں بھی موجود ہے، آپ کے اخباروں میں باقاعدہ طور پر کالم چھپتا ہے کہ آج کا دن کیسے گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ یہ ہفتے کی پہلے پیشین گوئی دینے والے یہ جتنے بھی جاہل قسم کے نجومی قسم کے لوگ ہیں، آپ تو انہیں روحانیت کا سرتاج سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کو شیطان کے دروازوں سے جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ وہی چیز ہے ولا سفر، آپ نے فرمایا سفر کی کوئی لا عدوى ولا طیرہ، بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، بری فعال کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں جو کہتے ہیں نا منحوس ہے، مہینہ سفر جو ابھی جاری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا ہم وہ کہتے تھے اگر کوئی بندہ مر جائے اس کی روح نکل کے الو میں ڈل جاتی ہے، الو جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے، جب تک انتقام نہ لو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت بھی موجود نہیں ہے۔ تو حضرات یہ ان کا بری فعال کا طریقہ تھا، آج ہمارے لوگوں کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ توہمات یہ مختلف انداز کے اندر معاشرے میں رائج ہے۔ اب جانور کی بولی اب دیکھ لیں، کوا اگر کسی کے مڈیر پہ آ کے بولے کیا کہتے ہو؟ مہمان آنے والا ہے۔ یہ کوا آپ کو خبر دے رہا ہے مہمان کی۔ مرغی بانگ دینے کے جرم میں اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ذبح کر دو گی۔ بانگ کیوں دی؟ وہ مصیبت تیرے اندر آنے والی ہے، تجھے ذبح کرنا چاہیے، مرغی نے تو تجھے اطلاع دے کے اچھا کام کیا۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ مرغی بانگ دے تو مصیبت آئی ہے، آنکھ کے پھڑکنے کو مصیبت کی دستک سمجھا جاتا ہے، یہ مصیبت دستک دے رہی ہے، کوئی آنے والی ہے مصیبت۔ یہ توہمات۔ اور چھینک آ جائے کیا کہتے ہو؟ کوئی یاد کر رہا ہے، اللہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ کون یاد کر رہا ہے؟ یاد کرے تو چھینکیں آتی ہیں، تو برے لفظوں میں یاد کرے تو پھر کیا آتا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں اس کی کہ کوئی یاد کرے تو چھینکیں آتی ہیں، آنکھ پھڑکنے سے جناب یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کالی بلی رستہ کاٹ لے تو مصیبت آئے گی، اب نہیں گزرنا کیونکہ آگے سے کالی بلی گزری ہے۔ اور آج کل کی درندگی جو انسانوں کی ہے، موٹر وے کا واقعہ آپ نے دیکھا، یہ تو کالی بلی سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ رستہ کاٹے تو مصیبت کیوں نہیں آتی؟ تو مصیبتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کالی بلی کا رستہ کاٹنے سے مصائب آئیں گے، ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے، جاہلیت کے لوگوں کا بھی عقیدہ تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نام نہاد عاشقوں کا بھی عقیدہ ہے۔ کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے پنجاب میں خصوصاً یہ بیماری بڑی ہے، اپنے بچے کے بال مونڈ کے نا یہاں پہ ایک لٹ چھوڑ دیتے، چوٹی چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یہ حضرت نے عطا کیا، معاذ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہتے ہیں حضرت کا عطیہ ہے، یہ پیروں نے دیا ہے ہمیں بچہ، اب اس کے نام کی ایک چٹیا جو ہے وہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، اللہ کے رسول نے قضا سے منع فرمایا کہ بچے کے سر کے آدھے حصے کو یا کسی بھی حصے کو مونڈ دیا جائے، کسی بھی حصے کو چھوڑ دیا جائے، اس کٹنگ کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور یہ بالوں کی چٹیا ہمارے کئی اچھے اچھے گھرانے بھی پنجاب کے اندر موجود ہیں، وہ کاٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حضرت کے نام کی لٹ رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جاتے ہیں جی حضرت چیک کر کے بتاؤ شادی کروں اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، کاروبار شروع کروں کیا، ہاتھ چیک کر کے بتاؤ، ہاتھ کی لکیریں چیک کر کے بتاؤ۔ اللہ، اب ہاتھ کی لکیریں چیک کرنے والا مستقبل کی خبر کا دعوے دار ہے نا۔ اسی طرح ستاروں کے ذریعے قسمت آزمائی، اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے عرافا او کاہنا، جو عراف جاننے کا دعوے دار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے، دست شناسی کروانے والا،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 40 روز اس کی نماز کو قبول، رب کے سامنے آ کے سجدہ کرو، اللہ سجدہ قبول نہیں فرماتے۔ اور امام احمد کی المسند کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا فصدقوا بما یقول، توہمات میں گھرا ہوا آدمی جب کسی ایسے شخص کے اس باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے کاہن اور نجومی کی، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کبریا نے محمد مصطفیٰ پر شریعت نازل فرمائی ہے، کاہن کی تصدیق کرنے والا اس کا منکر ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، معمولی جرم ہے۔ آج ہمارے ہاں درختوں سے بھی ڈرتے ہیں، آپ نے پنجاب میں دیکھا، یہاں بھی ہوگا، عورتیں جا کے درخت کے نیچے جولی پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر اوپر سے پتا گھرے گا تو اولاد مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جا کے مٹی لاتی، پانی لاتی، نمک چاٹتے ہیں لوگ اولاد کے لیے، اور وہاں کا خوف ہے اس درخت کو، اس دھاگے کو نہیں کاٹنا، پریشانی آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، آخری بات کرتا ہوں، حجر اسود کے بارے میں فرمایا تھا، اے حجر اسود، جنت میں آئے ہوئے درخت پتھر، دنیا کے سب پتھروں میں سب سے اعلیٰ پتھر کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ہونٹوں نے جسے چوما ہے، اللہ کے رسول کے ہونٹوں نے جسے، ساری کائنات کے مرشد رب کائنات کی قسم، ایک ترازو کے پلڑے میں آ جائے پیغمبر کے پاؤں کی دھول کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ پیغمبر نے چوما تو امیر عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تنفع ولا تضر، نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں۔ اگر میں نے حضرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، کائنات کے رب کی قسم تجھے کبھی بھی بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پیغمبر کی سنت ہے، نفع کا مالک پھر بھی پتھر نہیں، نقصان کا مالک پھر بھی پتھر نہیں، اگرچہ دنیا میں سب سے قیمتی پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ہمارے درختوں سے ڈرتے ہیں، درختوں کے ساتھ آپ تجربہ کر کے، عام کسی درخت کے ساتھ 3-4 نیلی پیلی جھنڈیاں لگا دیں، 2-4 دھاگے باندھیں، اس درخت کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ آپ ایسے درخت لگاؤ، لوگ اکھاڑ کے پھینکتے کہ نہیں؟ لوگوں کی بکریاں کھا جاتی ہے کہ نہیں کھا جاتی؟ اور کئی مسائل ہوتے، آپ وہاں پیلے جھنڈے باندھ دو، کسی نے ہاتھ بھی لگا لیا جو مرضی کہہ لینا، کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، سب ڈریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت 2180 نمبر روایت جامع ترمذی میں، صحابہ نے جب حنین کی طرف اللہ کے رسول جا رہے، صحابہ نئے مسلمان لوگوں نے دیکھا کچھ مشرکین کے نا وہ ایک درخت ہے اس کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں درختوں کے ساتھ جو ہے جھنڈے باندھتے تبرک لیتے ہیں، تو اسلحہ لٹکاتے، کہتے ہیں اس سے بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اللہ کے رسول جس طرح یہ ذات انوات ہے، یہ درخت ہے نا، ایسا ہمارا بھی کوئی درخت ہونا چاہیے نا، ہم جس سے تبرک حاصل کیا کریں، برکت لیا کریں۔ تو اسلام میں درختوں سے برکت لی جاتی، پتھروں سے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو کہا ہمارا درخت، اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کیا، کیسی بات کر دی، یہ تو وہی بات ہے، تم تبرک کے لیے درخت مانگتے ہو۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، جس طرح ان کا معبود ہے ایسا ہمارا معبود بنا دو، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کی فوراً سخت الفاظ کے ساتھ تردید اور تنبیہ فرما دیا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، توہمات سے نکلیے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔